السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی خاص اور بڑا ہی اہم مسئلہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور آپ نہیں تو آپ کا کوئی دوست احباب اس مسئلہ کے اندر مبتلا ہوں گے، تاکہ آپ ان کو یہ حل دے کر حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے مصداق بن جائیں جس کے تحت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو حاضر ہوئے ہیں اس مسئلہ کو لے کر، تو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے، اور یاد رکھیں کہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اچھی راہ دکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور کسی کی آسانی کے لیے سوچنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اعمال کو جتنا ممکن ہو سکے ثواب کی نیت سے آگے پھیلاتے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب آپ کی بارگاہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ کاروبار میں ایک دم سے رکاوٹ کا آ جانا۔ اچھا خاصا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضور پاک کی حدیث طیبہ ہے کہ نظر برحق ہے۔ اگر یہ کوئی چیز تقدیر پر حاوی ہو سکتی تو وہ نظر بد تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر بد ضروری نہیں کہ کوئی بندہ آپ کو جان بوجھ کر نظر لگا کے جائے، یا کوئی جان بوجھ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی نظر میں آئے۔ ضروری نہیں کہ انسان، یہ ہر کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ شاید بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنا کاروبار دیکھتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ فلاں آیا تھا تو اس نے نظر لگائی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی وجہ سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب وہ کاروبار چل رہا تھا تو اچانک سے وہ معاملات نہیں رہے، اس کے اندر تنگی آ گئی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ صوفیاء کا حل ہے، اور میرے پیر و مرشد کا ایک تحفہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قدر کیجئے گا، بڑی محنتوں سے چیزیں ملتی ہیں آپ کے لیے سامنے، صرف آپ نے گھر بیٹھے اس عمل کو توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہو کر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اگر نظر بد کا شکار ہوں گے تو اس سے آپ نجات پا لیں۔ ویسے تو عام نظر بد ہے، اگر بچے کو نظر بد ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ مختلف اس کے بارے میں وظائف ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن دکان سے نظر بد کیسے دور ہو، اس کا حل، اور بڑا ہی قیمتی مسئلہ ہے، وہ بڑا ہی اہم ہے۔ ہر مسئلہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن دکان سے کیسے ہٹائیں؟ بچے سے تو ہٹ جائے گی، کسی کے پاس دم کروانے جا رہے ہیں یا خود دم کر رہے ہیں، لیکن دکان سے نظر بد کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا بڑا پیارا ہی حل ہے کہ آپ نے 7 دن لگاتار، 7 دن فجر کے بعد 7 بجری کی کنکریاں لینی ہیں۔ 7 دن فجر کے بعد 7 بجری کی کنکریاں لینی ہیں، اور ہر کنکری پر 4 کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے، توجہ سے سننا ہے۔ جو توجہ سے سنے گا انشاءاللہ العزیز وہ اپنے اس مسئلے کے حل تک پہنچ جائے گا۔ 7 دن بلا ناغا فجر کے بعد، یعنی روٹین کے ساتھ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ ہر دن 7 کنکریاں لینی ہیں، اور ہر کنکری پر 7 مرتبہ 4 کل پڑھنے ہیں، یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 1 مرتبہ ہو جائے گا ایک کنکری پر، پڑھیں گے چاروں۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، 5ویں، 6ٹھی اور 7 مرتبہ ایک کنکری پر پڑھنا ہے۔ اس طرح دوسری کنکری پر پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اسی طرح تیسری پر، چوتھی پر، 5ویں پر، حتیٰ کہ 6ٹھی اور 7ویں کنکری پر 7 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ آپ کے 4 کل ہو جائیں گے آپ کے 49 مرتبہ 7 کنکریوں پر۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ دکان پر تشریف لے جائیں تو دکان کے سامنے کھڑے ہو کر، مثال کے طور پر یہ دکان کا دروازہ یا شٹر جو آپ کہہ لیں وہ ہے،
تو سب سے پہلے آپ نے دائیں جانب ایک کنکری پھینکنی ہے یا رزاق کہہ کر، بسم اللہ پڑھ کر، پھر درمیان میں، پھر اسی طرح بائیں جانب آپ نے کنکری پھینکنی ہے، پھر آپ نے شٹر کو کھولنا ہے، دکان کے اندر داخل ہوں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر جائیں گے تو پھر دائیں جانب ایک کنکری پھینکنی ہے، پھر اسی طرح بائیں جانب، پھر اسی طرح آگے دائیں جانب اور آگے بائیں جانب کنکریاں پھینکنی ہیں پھینک کر. اور یاد رکھیں جب کنکریاں پھینکنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں تو اس کو اٹھانا نہیں ہے، خود کوئی اٹھا کے پھینک لے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر اٹھا کر باہر نہیں پھینک. پھر اس کے بعد اپنی سیٹ پہ جائیں، اللہ کا توکل کریں اور اپنے معاملات زندگی شروع کریں. انشاءاللہ العزیز میرے مرشد کا تحفہ ہے اور میرا یہ بڑا ہی آزمودہ عمل ہے. انشاءاللہ العزیز جو بھائی، جو بہن کام میں ہے، کاروبار کر رہی ہے، جو ہمارا بیٹا، جو بھائی، جو بزرگ کاروبار کے اندر مصروف ہیں، اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے کاروبار کے اندر ہر قسم کی رکاوٹ سے محفوظ ہو جائیں گے. اب اگر عمل کی سمجھ نہیں آئی تو ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں کہ آپ نے 7 دن بلا ناغہ لگاتار فجر کی نماز کے بعد روز 7 کنکریاں لینی ہیں، ہر کنکری پر 7 مرتبہ 4 کل پڑھنے ہیں، اور اس طرح 7 کنکریوں پر آپ کے 49 مرتبہ 4 کل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے وہ کنکریاں لینی ہیں، آپ نے دکان وغیرہ پر آنا ہے اور وہاں طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کی رہنمائی کے لیے کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کی برکت سے ہم سب کو نفع پہنچائے اور اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے.